مجھے بتائیے گا، صاف سچ بات کیجیے گا کہ اگر 3 خواتین کے میں آپ کے سامنے نام لوں، 3 سیاست سے جڑی ہوئی خواتین کے، کہ کسی ایک کو آپ نے یہ مشورہ دینا ہے کہ ان کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے اور باورچی خانہ سنبھالنا چاہیے، کیونکہ آپ کو تو خود چائے وائے بھی نہیں بنانی آتی، لیکن آپ یہ بتا دیں ان میں سے باورچی خانہ کس کو سنبھالنا چاہیے؟ فریال تالپور صاحبہ کو سیاست چھوڑ کے کچن سنبھال لینا چاہیے، شازیہ مری صاحبہ کو ایسا کرنا چاہیے، یا پھر شیزہ فاطمہ صاحبہ کو؟ دیکھیں، پہلی 2 خواتین کا جو آپ نے نام لیا تو ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے کچھ تحفظات بھی ہیں سیاسی طور پر، لیکن وہ ایک سیاسی جدوجہد سے بھی گزری ہے، یعنی پیپلز پارٹی سے وابستہ رہی ہے. یعنی زرداری صاحب کو آپ دیکھ لیں، 10-12 سال جیل کاٹی ہے نا، تو ایک بہن ہونے کے ناطے فریال تالپور صاحبہ کا دکھ، پھر خود بھی جیل گئی. اسی طرح شازیہ مری صاحبہ فیلڈ میں باقاعدہ الیکشن لڑائے، مخصوص سیٹوں پہ نہیں بلکہ الیکشن بھی لڑا. ان کے والد عطا محمد مری صاحب بھی معروف ایفرٹس ہیں، جبکہ شیزہ فاطمہ جو غالباً خواجہ آصف کی بھانجی، خواجہ آصف صاحب کی بھانجی بھی ہے، تو ان کی کوئی جدوجہد مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے کون سی جدوجہد کی ہے. ان کی جدوجہد خواجہ آصف کے نام سے شروع ہوتی ہے، اسی پر ختم ہوتی ہے آ کر. لیکن ان کو کچن سنبھال لینا چاہیے، ان کو ٹھیک ہے، میں یہ ان پہ لاگو نہیں کر سکتا، یہ میرا حق ہے. لیکن اسی مسلم لیگ کے اندر ایسے لوگ تھے جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے مشکلات کاٹی، جنہوں نے سختیوں کا سامنا کیا، اس لیے کہ ان کو پارٹی کی لیڈرشپ نے موقع نہیں دیا. ایک مخصوص کلاس سے وہ چھایا ہوا ہے. آپ اختیار ولی صاحب کو دیکھیے کہ جب انہیں عہدہ نہیں دیا گیا تھا تو کس طرح سے انہوں نے ٹی وی پر آ کر اس چیز کا گلا کیا کہ میری ایفرٹس ہیں پارٹی کے لیے، میں نے اتنا کچھ کیا، میں آسما آپ کو بتاؤں، اس کے بعد انہیں عہدہ مل گیا. میں آپ کو اختیار ولی جو ہیں، اختیار ولی صاحب کی وہ اختیار ولی صاحب میرا خیال ہے اس سے بہتر عہدے کے حقدار ہیں. کے پی میں اس نے پی ایم ایل این کو زندہ رکھا ہے، ورنہ تو جتنے بھی تھے سارے موسمی صدور آئے. ایک اختیار ولی ہیں جو اور وہ پرانے بھی بہت چودھری صاحب، اختیار ولی کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں میں نے خود دیکھی ہے. اس کے ادھر پیچھے کمر پہ شدید زخم کے نشانات میں نے خود دیکھے ہیں. جب مشرف ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، تو وہ سیاسی کارکن ایک الگ چیز ہے. سیاست کے لیے کوئی قربانی ہو، ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریوارڈ. اچھا، ایک چیز میں ذرا آپ کے ناظرین اور تمام دوستوں کی آگاہی کے لیے، شیزہ فاطمہ جو ہے نا وہ بڑی کمپیٹنٹ خاتون ہے. یہ آسپیکٹ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. سوالات کے جوابات دیتی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اور میں شاید سمجھتا ہوں کہ جتنی قابلیت کے ساتھ اور جتنے کنونسنگ طریقے سے. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انٹیگریٹی وائز جو ہیں وہ بڑی اچھی ریپوٹیشن رکھتی ہے. فیصل صاحب سے پوچھ لوں، فیصل صاحب آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ ہے، ویسے تو میرے خیال میں اکثر ہی آپ کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ اس لیے بھی رہتا ہوگا، فواد صاحب ظاہر انفارمیشن منسٹر بھی رہے ہیں، اور آپ خود جتنے اب آپ اسکرینس پہ روزانہ آپ آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ یا ٹی وی پہ آتے ہیں یا پھر سارے دن ٹی وی دیکھتے ہیں، ایسا ہے؟ ویسے نہیں، میں صرف اسپورٹس دیکھتا ہوں. صرف اسپورٹس دیکھتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو تجزیہ آپ دیتے ہیں گھر جا کے نہیں دیکھتے؟ اس کا کوئی جواب کوئی آیا ہو کسی طرف سے، کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ وہ جو نارملی ابھی سوشل میڈیا پہ اتنا آ جاتا ہے، ویسے بھی بندہ پڑھتا ہو تو آ جاتا ہے. اور فواد صاحب کی انفارمیشن منسٹری وغیرہ کے دور میں ہم تو کبھی پھٹکے بھی نہیں تھے وہاں پہ، ہلکے کے کاموں کے لیے جاتے تھے. اور باقی وہ فواد صاحب جو ہے نا وہ اپنی منسٹری میں نہیں مداخلت کرنے دیتے، اور تو کبھی اعظم خان کو نہیں کرنے دی تھی تو ہمیں کہاں کرنا. نہیں، یہ تو میں واقعی اس چیز کی گواہ ہوں، بالکل. میں نے فواد بھائی وہ اپنا اس میں بڑا بہت فیئر رہے وہ اپنے سارے معاملات میں اپنے دور میں. اچھا، لیکن چلیں اسپورٹس سے ہٹ کر اگر آپ کو ایک چوائس دی جائے کہ آپ کوئی اور ٹی وی چینل دیکھیں، جہاں کوئی نیوز چینل دیکھ لیں، وہاں سیاست دانوں میں سے کوئی ایک تقریر کرنے آ جاتا ہے، تو آپ سننے کے بجائے یہ سوچیں گے کہ نہیں میں اس کی آواز بند کر دوں، اس سے اچھا کہ میں واپس اسپورٹس چینل پہ سوئچ کر جاؤں. فاروق ستار صاحب، وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب، یا علی امین گنڈا پور صاحب، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون ہے جس کی تقریر سننے کے لیے آپ ان تینوں میں سے رک جائیں گے. علی امین کی. یہ تو پھر وہ نہیں ہو گیا کہ وہ ریوڑیاں جو ہیں وہ اپنے اپنوں میں بانٹی جا رہی ہیں؟ لوگ تو یہ اس کی وجہ ہے کہ علی امین جو ہے نا، ایک تو وہ تقریر جو کرتا ہے وہ غیر روایتی سی ہے، پھر اس کی آواز بھی بڑی مزیدار ہے، پھر وہ ظاہر ہے یار ہمارا بھائی ہے اپنا، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. اچھا، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں انہوں نے بہت زیادہ اجلت یا کچھ جذباتیت دکھائی.
مثلاً جب انہیں دھرنا جب تھا اور ان کو ایک جگہ پہ رک جانا تھا سنجانی پر، تو اس وقت انہوں نے شاید کسی اور کی سنی یا اپنی منمانی کی، سنجانی پہ دھرنا نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہوا. بہت سارے لوگ مجھے بتائیں کہ آپ نام لیں گے شخصیت کا نہیں لیں گے. آپ بات کریں بی بی کی، جی جی، بات یہ ہے کہ علی امین کا کوئی قصور نہیں تھا، اور وہ جو علی امین مشورہ دے رہے تھے بی بی کو سننا چاہیے تھا. ان کی سیاست کی سمجھ نہیں ہے. ان کا مشورہ یہی تھا کہ سنجانی پہ رک جائیں. علی امین صاحب کا وہ یہ مشورہ سنا نہیں گیا، نہیں سنا، جس کا نقصان ہوا پارٹی. مروت صاحب بہت نقصان ہوا. انفیکٹ مروت صاحب آپ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی سننا چاہیں گے؟ آپشن کیا ہے؟ آپشنز فاروق ستار صاحب، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب، ہو سکتا ہے وزیر خزانہ کوئی اچھی بات ہی کر جائیں کبھی. دیکھیں یہ ان کی بات ہے فیصل صاحب کی، یہ ان تینوں میں سے غیر روایتی گفتگو علی امین خان کرتا ہے، تو لہٰذا ایک تو وہ آپ اس کو جب سنیں گے تو کوئی نئی چیز آپ کے نالج میں آئے گی، ٹھیک، اور دوسرا کھلا ڈلا آدمی یہ کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. فاروق ستار صاحب کو اگر سنیں گے تو عموماً اسمبلی میں سنتے ہیں اور پھر بیٹھتا ہی نہیں ہے، تقریر اتنی لمبی ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ اس ایشو پہ شروع ہوئے تھے. نیند کے لیے اچھا ہے، مطلب ہے کہ آدمی جو ہے اگر سونا چاہے تو فاروق ستار صاحب کو سنے.